وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مدارس ان کے مطابق کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسمبلی نے پاس کیا، پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس کے اندر ہم نے مکمل طور پر آزادی دی ہوئی ہے۔ علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہم مدارس کو قانون کے تحت ریگولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مدارس کی آزادی اور خود مختاری وہ اپنی جگہ پر قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی، میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بخاری صاحب؟ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں، مگر یہ لب و لہجہ جو ہم نے سنا ہے یہ ٹھیک نہیں لگتا بہت مجھے۔ سخت ہے بخاری صاحب۔ اب حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان لگ رہا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کو لے کر معاملہ جو ہے مزید پیچیدگی کا شکار ہو رہا ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک تو ڈیڈ لاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسری جانب آج جو اجلاس بلایا گیا جس میں علماء کرام بھی موجود تھے، اس پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تقسیم کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ جو ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ بخاری صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو مدرسوں کی رجسٹریشن سے متعلق معاملہ ہے یہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں ناظرین کو۔ دیکھیے ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا ریکال کر کے ماضی سے ذرا کچھ حوالے لے کے، تاکہ ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر سکیں کہ یہ اصل میں قصہ ہے کیا۔ دیکھیے 4 بنیادی سوال ہیں جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے، جس کا جواب حکومت کو تلاش کرنا ہے، جس کا جواب مدارس کو بھی تلاش کرنا ہے، چاہے وہ وفاق المدارس ہے یا دیگر مدرسے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 2019 اور 2019 کا معاہدہ اور 2024 کا جو قانون کا مسودہ ہے جو پارلیمنٹ سے پاس ہو چکا ہے، جس پر صدر نے صرف دستخط باقی کرنے تھے، ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جی بالکل۔ ایک تو ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس پر اتفاق رائے ہو گیا تھا، آپ نے 26ویں ترمیم پاس کراتے ہوئے اس کو بھی منظور کر لیا تھا، تو اب اس میں کیڑے کیوں نکل آئے ہیں؟ اب اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کیوں ہو رہی ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ حکومت اور اتحادیوں نے نئے قوانین میں تبدیلیوں کو ووٹ دیا ہے اور پارلیمنٹ نے اسے منظور کیا ہے۔ تو اصولی طور پر تو یہ قانون بن گیا، صرف فارمیلٹی رہ گئی نا دستخط کرنے کی۔ اور آخری بات یہ ہے اب ایسی کیا مجبوری آن پڑی ہے اچانک کہ جس بات پہ آپ نے اتفاق رائے کر کے بل منظور کرا لیا، اس کو اب آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 4 بنیادی سوال ہیں میرے نزدیک، اور چاروں ہی سوالات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ دیکھیے پہلے ہمیں تھوڑا سا 2019 کا معاہدہ جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، یہ کیوں ہوا تھا۔ اس وقت ہمارے اوپر FATF کی تلوار لٹک رہی تھی، ہم گرے لسٹ میں تھے، اور ہمیں ہندوستان اور اس کے ساتھ دوسرے جو پاکستان کے سو کالڈ کورٹس میں دوست ہیں وہ پریشرائز کر رہے تھے جی کہ ان کو بلیک لسٹ کریں۔ بلیک لسٹ ہونے کا مطلب تو آپ سمجھتی ہیں نا کہ FATF جو ہے یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا بھر کے مالیاتی اداروں سے کسی قسم کی کوئی سہولت کاری، کوئی امداد، کوئی گائیڈنس، کوئی ریلیف نہیں ملنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا موقف یہ تھا کہ جی آپ کے ملک میں ہو رہی ہے دہشت گردی اور رج کے ہو رہی ہے، اور آپ نے اتنے مدرسوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہ تھا وہ پریشر جس کے پیچھے بہت سٹرونگ عالمی دباؤ تھا، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا اس وقت جو ہے اس وقت کی حکومت نے 2019 میں، آپ کو پتہ نہیں کس کی حکومت تھی، PTI کی حکومت تھی، ان کے جو وزیر ہیں شفقت محمود صاحب، انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا ان تمام مدارس کے نمائندوں کو ساتھ لے کے۔ اسے آپ مجبوری کہہ لیجئے، اسے آپ ریگولرائز کرنا، اس کے تحت کیا کرنا تھا؟ اس کے تحت 2 چیزوں کو کنٹرول کرنا تھا۔ ایک تو یہ کہ ان کے جو فائنینشیل معاملہ جات تھے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، کیسے روٹ ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے، اس کو ریگولرائز کیا جائے، ان کے اکاؤنٹس کھولے جائیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر تعلیم کس قسم کی دی جا رہی ہے، کیونکہ الزام یہ تھا اس وقت باہر کی دنیا میں یہ گایا جا رہا تھا، سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا کہ جی یہ مدرسے جو ہیں یہ دہشت گردی کا گڑھ ہے، ٹھیک ہے نا، یاد ہے نا آپ کو وہ سارا زمانہ۔ بالکل۔ تو ان 2 چیزوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے یہ معاہدہ ہوا تھا جس پر اس وقت کے تمام سٹیک ہولڈر نے اتفاق کیا تھا، دیکھو گے جی۔ اچھا اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا موقف یہ ہے، رہا ہے اور میرے خیال سے قائم رہے گا کہ جناب یہ آپ ہمارے اوپر قدغن کے بعد قدغن، ایک تو 2019 کا معاہدہ ہو گیا تھا، آل رائٹ چلیے جی، ہم نے اس کے تحت رجسٹر بھی کروا لیا جنہوں نے کروانا تھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ یہ رجسٹریشن کرائیں، ایک، اور دوسرا یہ کہ اپنے فائنینشیل جو معاملہ جات ہیں اس کا اختیار کسی اور کو دیں کہ وہ چیک کرے، اور تیسرا یہ کہ کوئی ہمارے لیے نصاب طے کرے کہ ہم نے پڑھانا کیا ہے۔ جی یہ مولانا کا موقف ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو مجبوری ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ مجبوری کل پھر ہوگی۔
اگر مدارس کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹیں چھپیں گی کہ وہاں پر یعنی مسلح ٹریننگز دی جا رہی ہیں، وہاں پر دہشت گردی والوں کو سہولت کاری دی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، افغانستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے کیا معاملہ جات چل رہے ہیں، وہ سب کچھ. تو ایک تو ایف اے ٹی ایف کی تلوار دوبارہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری گردن کے اوپر لٹکے اور ایک دفعہ پھر ہم وہیں بیک ٹو اسکوئر بن جائیں، کیونکہ وہ بڑی مشکل سے ہم نے جان چھڑائی ہے اس سے. ٹھیک ہو گیا جی. اب جناب جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس پہ وہ ہے وفاق المدارس، جس کے تحت میجورٹی آف مدارس جو ہیں وہ یعنی اس کی وہ ریگولیٹری باڈی کہہ لیں یا آپ اس کے تحت اس کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 17 دسمبر کو ہم اجلاس کریں گے اور اس کے اندر کیا اسٹریٹجی بنانی ہے اس کو سارا ریویو کریں گے اور اس کے اوپر پھر ہم اپنا موقف دیں گے. مولانا نے جو اچھا کام کیا وہ یہ کہ ان کا اچھا ہم اس اجلاس کے ہونے تک انتظار کر لیتے ہیں. اجلاس تو آج بھی حکومت نے بلایا نا، وہ یہ تو اس پر آتے ہیں نا، یہ تو دوسرے علماء ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ 17 دسمبر تک میں انتظار کر لیتا ہوں، کیونکہ ادروائز تو انہوں نے چڑھائی کرنی تھی آج بھائی، آج تو ڈیڈ لائن آج گزر رہی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے صورتحال کو یعنی ایک برا ٹرن دینے کی بجائے ایک اچھی طرف موڑ دیا کہ اچھا جی ہم انتظار کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کو ناراضگیاں ایک نہیں ہیں، بہت ساری ہیں. مولانا اس حکومت کا اب زیادہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ سب سے پہلے جب پی ڈی ایم بنی اس کے اور جب وہ ٹوٹی آپ کو یاد ہے، پھر دوبارہ اس کو ری آرگنائز اور یعنی اس کو پھر سے ترتیب دیا مولانا نے اور آپ کی حکومت بن گئی انٹرم گورنمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں. آپ نے اس وقت بھی مولانا کو نظر انداز کیا. 8 فروری کے جو الیکشن ہوئے اس میں آپ نے جو بھی تھے کوٹ اینڈ کوٹس ان کے ساتھ مل کے مولانا کو الیکٹرل سسٹم سے باہر رکھا. ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا کے پی کے میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب مولانا کے ساتھ تیسرا ہاتھ ہوا ہے، وہ یہ کہ جب 26ویں ترمیم منظور کرنے کا معاملہ تھا تو مولانا کے آلموسٹ پریکٹیکلی انہوں نے دوسروں نے بھی پکڑے، انہوں نے تو پیچھے پتہ نہیں کتنی جماعتیں نہیں تھیں ایم پی ٹی آئی والوں نے، لیکن اگر آپ کو وہ پھرتیاں یاد ہوں، پرائم منسٹر جا رہا ہے، بلاول بھٹو جا رہا ہے، زرداری جا رہا ہے، کیبنٹ منسٹر جا رہے ہیں، دس دیٹ اور کمیٹیاں بنی ہوئی، کمیٹیاں جا رہی ہیں، یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے. اور ان کو کہا کہ جناب آپ یہ 26ویں ترمیم پاس ہونے دیں. تو مولانا نے 2 مطالبے کیے. ان کا جی ایک بل جو ہے اس کو آپ منظور کریں جس کے اندر 2 چیزوں کو یقینی بنائیں. پہلی بات یہ ہے کہ سودی نظام ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی منظور ہوا اس میں. اور دوسرا یہ تھا کہ جو مدارس ہیں ان کو آپ اس قدغن سے آزاد کر دیں کہ ان کے لیے لازمی ہو کہ وہ رجسٹر بھی کرائیں اور ساتھ ساتھ اپنا نصاب بھی کسی اور کو طے کرنے دیں. اچھا ٹھیک، یہ طے ہوا تھا. مولانا کا ناراض ہونا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. بالکل. بخاری صاحب، مولانا صاحب تو یہ بھی چیز کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو اپنی من پسند قانونی شکیں منظور کی اور کام کیا وہ اپنے مفاد کے لیے تو کام کر رہی ہے، لیکن مولانا کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی کی گئی. بخاری صاحب اب یہ پاسٹ کا بھی ریفرنس دے رہے تھے، پاسٹ میں بھی مولانا کے ساتھ بہت بار ہاتھ کی ہے گورنمنٹ نے، اور ابھی بھی مولانا صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے. اب 17 دسمبر کا اجلاس جو ہے وہ بڑا اہم ہے. اگر 17 دسمبر کے اجلاس میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایک مطالبہ ہے، اب تو وہ مطالبے کی شکل اختیار موقف، ہاں اگر وہ موقف نہیں مانا جاتا تو پھر مولانا فضل الرحمان کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے یہ وفاق المدارس کا فیس ہے. جی فیس ہے. یعنی ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کی الائنس ہے بلکہ یہ کہ ان کا سیاسی فیس جو ہے اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. تو یہ توقع کرنا کہ وہ سرے سے اڑا کے رکھ دیں گے وہ سب کچھ جو مولانا مانگ رہے ہیں، جو مولانا کے مطالبے ہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا. حکومت جو ہے اس نے 2 کوششیں اور کی ہیں جس نے اور زیادہ ناراض کیا مولانا کو. ایک تو یہ کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ حکومت کوشش کر رہی ہے علماء کو علماء سے لڑانے کی. جی یہ بھی آج کے اجلاس کے بعد، اور یہ جس اجلاس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت سازش کر رہی ہے علماء کو علماء کے سامنے لا کھڑا کرنے کی. تو میرے خیال سے بہت دار و مدار جو ہے اس بات پر ہے کہ وفاق المدارس اپنے 17 دسمبر کے اجلاس میں کیا فیصلہ کرتا ہے. اگر وہ مولانا کی سپورٹ کر دیتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ دس سچویشن از آلموسٹ یعنی ہائیلی انفلیمیبل. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ مولانا کے ساتھ انگیج رہیں.
وہ لاکھ کہہ رہے ہیں میں نے بات نہیں کرنی، انہوں نے تو کہہ دیا کہ اس انہوں نے پر تو تو صاف کوئی انکار کر بات دیا۔ چیت ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ مولانا جو ہیں وہ وزادار آدمی ہیں، ان کے گھر پہ کوئی چل کے چلا جائے اگر تو وہ دروازہ بند نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حکومت کو انگیج کرنا پڑے گا وفاق المدارس کو بھی، وہ کیا کہتے ہیں۔ یقیناً یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ جو مدارس اس قانون کے خلاف ہے ان کو آپ اگنور کر کے کوئی چیز ٹھوس دیں۔ کوئی چیز ٹھوسیں گے تو وہ ٹھوسی نہیں جائے گی۔ اچھا بخاری صاحب، مختلف علماء کی جانب سے مختلف رائے بھی سامنے آ رہی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دینی معاملہ ہے، اس کو سیاسی معاملے کی شکل بالکل نہیں دینی چاہیے۔ اب عطا تارڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ مدارس کو قومی دھارے میں لانے اور ان کے رجسٹریشن کے لیے وسیع تر مشاورت کے بعد نظام واضح کیا گیا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے عطا تارڑ صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب یا تو آئسولیشن میں بول رہے ہیں، مولانا نے تو کہہ دیا نا کہ یہ جو جن لوگوں سے آپ خطاب فرما رہے ہیں، جہاں یہ تارڑ صاحب بھی بولے ہیں، جہاں وہ خالد صدیقی صاحب بھی بولے ہیں جو ایم کیو ایم کے ہیں، جہاں پر چودھری سالک صاحب بھی بولے ہیں جو یعنی وفاقی وزیر ہیں یعنی ریلیجیس افیئرز کے، مذہبی امور کے، تو یہ تو ایک آئسولیشن میں ایک کوشش ہے نا۔ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو انہوں نے فرما دیا ہے وہ حتمی ہے۔ دیکھیں مشاورت اگر آپ نہیں کریں گے مین سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تو نتیجہ تو کچھ نہیں نکلے گا نا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چونکہ معاملہ مذہبی بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت سٹرونگ سینٹیمنٹس بھی جڑے ہوئے ہیں، تو ہم حکومت سے توقع کریں گے یہ کہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے یا کسی پریشر میں آ کے ایک تو آپ اپنا منظور کردہ بل جو ہے اس میں اب رکاوٹ نہ ڈالیں۔ بخاری صاحب، اب مولانا کی آج کی سٹیٹمنٹ، اجلاس، حکومت، مختلف علماء کی اپنی اپنی ایک رائے، اب ایک ڈیڈ لاک تو بن گیا حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان۔ اب اس کا سلیوشن کیا ہے؟ حکومت کے پاس کیا سلیوشن ہے؟ ایک سلیوشن کیا ہے؟ دیکھیے ایک سلوشن یہی ہے کہ انہیں سارے سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ اگر وہ یہ بل پاس کر کے دستخط کر کے قانون بنانا چاہتے ہیں، اس میں مولانا کی کوئی ریزرویشنز ہیں، وفاق المدارس کی کچھ ریزرویشنز ہیں، تو آپ کو وہ دور کرنی پڑیں گی۔ بالکل 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے ان کی بہت سارے مطالبوں قانون کو مجھے تسلیم ماضی کیا۔ میں یاد ہے ایسے بنے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو بجائے اس کے کہ اس ذلت کا سامنا کیا جائے کہ آپ قانون پاس بھی کروا لیں، بنا بھی لیں اور پھر جو ہے اس کے اوپر عمل نہ ہو، میرے خیال سے اس وقت جو سینئر ترین پولیٹیشنز ہیں اپنے آصف علی زرداری صاحب، وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں ملک کے، ان کو چاہیے کہ وہ انٹروین کریں اس میں، خود بھی اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور حکومت کو بھی اسے انا کا مسئلہ بنانے نہ دیں۔ یہ معاملہ افہام و تفہیم کے ساتھ ہی طے ہوگا تو اس پر عمل درآمد بھی ہوگا اور وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ اخذ بھی کیے جا سکیں گے۔ اچھا بخاری صاحب، آپ ایف اے ٹی ایف کی بات بھی کر رہے تھے، اب اگر فار انسٹنس صدر دستخط کر دیں اس پہ، پھر کیا لگتا ہے آپ کو کہ پھر ایف اے ٹی ایف کی جو تلوار ہے وہ پھر لٹکنا شروع ہو جائے گی؟ وہ تو بالکل نہیں لٹکے گی نا، اس لیے کہ اس کی مرضی کے تحت تو آلریڈی ایک معاہدہ موجود ہے نا۔ حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اس معاہدے کے اوپر بھی عمل ہونا چاہیے۔ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر تو آلریڈی عمل ہو رہا ہے، بالکل، ہم اس میں سے صرف دو چیزوں کی ایکسیپشن چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے مالیاتی معاملات کو وہ نہ دیکھیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا نصاب وہ طے نہ کریں، منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر نہ ہاں آئے، مطلب یہ بھی وہ تو ایک معاملہ ہمارا ہے۔ نصاب طے نہ کریں۔ دیکھیں نا اصولی طور پر تو جو پہلے والا معاہدہ ہے یا وفاق المدارس کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈگریاں تو انہوں نے ہی دینی ہیں۔ میجر اختلاف تھا وہ اسی پہ اختلاف تھا کہ فائنینشل سسٹم پہ اختلاف تھا نا انہیں۔ دیکھیے یہ بہت سیریس اعتراض ہے میرے خیال سے، اس کی اگر آپ پوری طور پر اگر آگاہی ہمیں نہیں ہے تو ہمیں اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہیے، دس از اے سینسٹیو میٹر۔ میرے خیال سے مولانا کا خیال یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں ان کی بات ماننے کے لیے اپنے ہاں خرابی پیدا کرنے کی ایک سازش ہے، جی بالکل، اور اگر یہ تاثر ان کا یا موقف جو ہے ان کا اس کو گراس روٹ لیول پہ سپورٹ حاصل ہے تو حکومت کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے بغیر اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے۔ بالکل، مولانا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی داروں نے بھی اس پہ سپورٹ کا اظہار کیا تھا، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ اور حکومت جو ہے، حکومت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کس نقطے پر اتفاق کرتی ہے، اور یہ اب معاملہ جو ہے مزید پیچیدگی کی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن حکومت کے پاس سلیوشن بھی موجود ہے۔ اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ایک طرف سول نافرمانی کی تحریک ہے اور دوسری طرف مذاکرات کی بات کری ہے پاکستان تحریک انصاف، اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، اور اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر اگلا لائحہ عمل طے کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سے عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ انسان ہوں یا فرشتے،
پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے. تو ایک طرف سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے, دوسری طرف مذاکرات کی بھی بات کی جا رہی ہے, تو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بہتر آپشن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا, میں نا اب عمر ایوب کو بہت زیادہ سیریسلی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. مطلب ان کے جتنے بھی بیانات ماضی میں انہوں نے اہم دیے ہیں, نوعیت ان میں سے کسی ایک پر بھی نہ عمل درآمد ہوا, نہ کوئی ایک سچا ہوا. اور اب تو وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ رائفلوں کے نام بتاتے ہیں پہلے کہ فلاں رائفل اتنے ایم کی ہے, فلاں کی گولی اتنا یہ کرتی ہے, پھر کہتی ہیں ان میں سے ایک خوفناک گولی کا نام لے کے سیدھی سینے پہ آئی میرے. پھر آگے وہ گئی کدھر, وہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا ہمیں. سلام کر کے گزر گئی ہے, کیا ہوا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ ایسے بیانات دیں. یہ فرشتے جو ہیں نا, یہ کبھی آپ کی جمہوریت کے بہت بڑے باپ رہے ہیں, ہے نا یاد آپ کو تو ہوگا یاد, میرے خیال سے ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کو جمہوریت کا باپ میں نے تو نہیں کہا تھا. اب یہ ان کی طرف سرکیسٹیکلی فرشتے کہتے ہیں, تو انہوں نے تو کہہ دیا بھائی یہ فرشتے جو ہیں آپ سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. کتنی دفعہ کہلوائیں گے؟ 3 دفعہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنسز کی, 2 دفعہ اپنی تقریروں میں آرمی چیف کہہ چکے ہیں, حکومت کا موقف بھی یہی ہے. تو بھائی کون سے فرشتے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ایک تو یہ جو ہوا میں سیناریو بناتے ہیں, اس کے مطابق بیانیاں بنا لیتے ہیں اور پھر اس پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں 85 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ان کو یہ عادت ترک کرنی ہوگی ٹو اسٹارٹ بلیونگ دیئر اون پروپیگنڈا. ان کو حقائق کو مد نظر رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق جو ہے وہ بات کرنی ہوگی. اینی وے, کیونکہ وہ ان کے پاس اس وقت ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رجیم اور یہ جو فرشتے ہیں ان کے پاس ڈنڈا ہے اور فیشزم ہے, تو پھر آپ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ ان سے بات چیت بھی ہوگی آپ کی؟ آپ نے ججمنٹ دے دی ہے ان کے بارے میں. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ اعلان جو ہے بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا کہ 13 دسمبر کو پشاور میں جلسہ ہوگا, 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تاریخ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, 14 نومبر از اے بز ورڈ, اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں منسلک ہیں. اگر ہم وارڈا کی بات کا یقین کریں, جو کہ آج کل جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے, تو 14 دسمبر فیٹ ڈیسائیڈ ہونی ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں 14 دسمبر سے پہلے جنرل فیض حمید. ٹھیک ہے جی, اور اگر اس کو ہم مان لیں تو پھر ہمیں اس کی سگنیفیکنس سمجھ آتی ہے کہ کیوں 14 دسمبر کو سول نافرمانی کی تاریخ جو ہے اس کا آغاز ہونا ہے. کیس کا فیصلہ کیا ہوگا, کیا نتیجہ نکلے گا, کیا فیٹ ہوگی جنرل فیض حمید صاحب کی, چونکہ ایز اے جنرل تو میرے خیال سے لیٹ می پٹ اٹ آن دا ریکارڈ دیٹ ہی واز دا موسٹ کمپیٹنٹ جنرل آف دیٹ لاٹ. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. حکومت وقت نے کس طرح سے اس کو استعمال کیا, کیا ہوا, یہ سب کچھ سامنے اب آئے گا. یہ جنرل فیلڈ کورٹ مارشل اسی لیے ہو رہا ہے کہ حقائق کا پتہ چلے کہ کیا ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر 13 دسمبر تک ہماری کمیٹی کے ساتھ حکومت کے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہم 13 دسمبر کو اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. اور تو کون ہے بھائی اعلان کرنے والا؟ تو بانی پی ٹی آئی نے پہلے سے کیا ہوا ہے کہ 14 سے جو ہے وہ سول نافرمانی کی تاریخ شروع ہونی. آئی ہوپ کہ بانی پی ٹی آئی اس کے اوپر ریویو کریں گے, اس لیے کہ آخری کارڈ جو ہے نا یہ سیاستدان کبھی نہیں کھیلتا, اسی لیے اس آخری کارڈ کو بعض لوگ ٹرمپ کارڈ کہتے ہیں. اچھا, مگر میں ان بانی پی ٹی آئی کے پرستاروں کا اور ان کے فالورز کا کیا کروں, وہ ٹرمپ کارڈ کے بجائے ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں اس کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے تے امریکہ دا پریزیڈنٹ آوے ہی آوے تے خان بھی باہر آوے ہی آوے. یہ توقعات ہو سکتی ہیں, خواہشات ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے اوپر اس طرح سے عمل درآمد کبھی ہوتا نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, پہلے فائنل احتجاج جو ہونا تھا 24 نومبر کو ہوا, اس پہ بھی ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف میں ڈیوائیڈ تھا. بہت سارے رہنما اور قیادت کے لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ اس فیور میں نہیں تھے کہ یہ احتجاج کیا جائے. اب سول نافرمانی کو لے کے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اکثریت جو ہے وہ اس فیور میں نہیں ہے کہ یہ تحریک چلائی جائے. دیکھیے, یہ ان کے جو پارٹی کے اندرونی اکاؤنٹس ہیں نا انٹرنیٹ کے اوپر, اس کے اندر بھی یہ کلیئرلی واضح ہے کہ میجورٹی آف دا پارٹی لیڈرشپ ڈزنٹ وانٹ کہ آپ اس لاسٹ کارڈ کو کھیلیں. ٹھیک ہے, اختلافات بڑی شدت کے ساتھ موجود ہیں, لیکن بہرحال وہ چونکہ ان کی پارٹی کا اپنا معاملہ ہے. لیکن یہ ایک تو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں, تفصیل بھی بتا چکے ہیں کہ کتنے دھڑے ہیں اس وقت پارٹی کے بیچ. لیکن ایک اور نئی صورتحال اب سامنے آتی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے مائنس بانی, بیکاز بانی تو چیئرمین نہیں ہے نا, پوری لیڈرشپ جو ہے پارٹی کی اور خاندان جو ہے اس کے بیچ ایک نیا یدھ شروع ہے, ایک نئی جنگ لڑی جا رہی ہے. آپ دیکھیے, علیمہ خان نے کہا کہ سنگ جانی میں بیٹھ جانے کے ساتھ یہ بات منسلک تھی
یعنی کہ احتجاج اگر آپ سنگجانی میں بیٹھ کے کہیں گے تو 20 دن میں عمران خان باہر آ جائے گا، یہ ہمیں حکومت نے وعدہ کیا تھا جی. اور اسی پارٹی کا چیئرمین بیرسٹر گوہر یہ کہتا ہے کہ ایسی نہ کوئی بات تھی، نہ ایسی کسی بات کا انہیں علم ہے. تصاد دیکھیں آپ ذرا، ٹھیک ہے جی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب ہمیشہ سے موروثیت کے خلاف رہے ہیں. یاد ہے نا آپ کو پٹواریوں کو کیا، یعنی شریف خاندان کو کیا کہتے تھے، زرداری خاندان کو کیا کہتے تھے، یاد ہے نا؟ تو وہ کہتے تھے میں اس کے سخت خلاف ہوں. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کس کیپیسٹی میں لیڈ کیا تھا. پیغامبر تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا چٹھی لا کے کسی کو دے کے فارغ ہو جائے. پیغامبر جو ہے وہ ایک اسلام آباد کو فتح کرنے والی جو یعنی ریلی تھی اس کی قیادت تھوڑی کرتا ہے. وہ جو یعنی خاندانی فرد ہے جس کا کوئی سیاست تعلق نہیں، وہ چیک تھوڑی تقسیم کرتا ہے متاثرین میں جا کے. مطلب کس کو یہ بیوقوف بناتے ہیں اور کیسے تصور کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرح سے بیوقوف بن جائیں گے ان کے ساتھ. دوسری طرف بہنوں کا معاملہ جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ پارٹی کی انہیریٹنس بھی ان کی ہے اور وہ تو اپنے بھائی کے لیے جنگ کرنے نکلی ہیں، بھائی کی جنگ لڑ رہی ہیں. تو یہ جو اتنا کلیئر واضح نظر آنے والا تصاد ہے بٹوین دا فیملی آف خان صاحب اینڈ دا پارٹی لیڈرشپ. آپ نے دیکھا کس قسم کے بیانات ایک دوسرے کے خلاف آئے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا؟ بالکل. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے حوالے سے اور ایک بات کرنی چاہتا ہوں میں، وہ یہ کہ ایک ذمہ دار آدمی نے کہا کہ 12 ہلاکتوں کی تفصیل ہمارے پاس موجود ہے، ابھی دی نہیں ہے. یہ ہے چیئرمین آف دا پارٹی بیرسٹر گوہر. اب باقی کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ وقاص اکرم جن کو میں ہمیشہ عزت کرتا تھا کہ وہ سینسیبل آدمی ہیں، انہوں نے کہا سینکڑوں لاشیں اسلام آباد میں گری پڑی ہیں اور سڑکیں خون سے رنگین ہو گئی ہیں، کر لیں جو کرنا ہے. کھوسا صاحب جس کو میں کم از کم وکیل ایک اچھا سمجھتا تھا، سیاستدان تو وہ نہ کبھی تھے نہ کبھی رہے کیونکہ ان کو سیاست نہیں آتی. اچھا. انہوں نے کہا 278 لاشوں کی تفصیل موجود ہے اور کے پی کے گورنمنٹ نے ان کے لیے 1 کروڑ روپے فی بندہ کمپنسیشن بھی اناؤنس کر دیا. آپ کس کی عقل کا ماتم کریں گے؟ کوئی ہے پوچھنے والا کھوسا صاحب کو کہ کھوسا جی یہ آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں، یہ کہاں سے آئی تھی آپ کے پاس تفصیل؟ 3 پروگراموں میں بیٹھ کے کہا انہوں نے. دا لارجسٹ اینڈ دا سیکنڈ لارجسٹ اینڈ دا تھرڈ لارجسٹ جو گروپ ہیں ان کے پروگراموں میں بیٹھ کے انہوں نے کہا. اب مجھے بتائیے جائے تو جائے کہاں آدمی، کس کی بات کا یقین کرے آپ؟ بالکل بالکل یہ موجود ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اچھا بخاری صاحب، اب جس طرح سے آپ گروپ بندی کی بھی بات کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف میں پہلے ایک پارٹی کے اندر گروپ بندی تھی، اب بہنیں بیوی یہ بھی انوالو ہو گئی ہیں تو مزید گروپ بندی سامنے نظر آ رہی ہے. اب کتنے احتجاج پہلے کیے آپ نے، جلسے جلوس کیے جو بہت بری طرح ناکام ہوئے. اب ایک فائنل کارڈ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ تحریک جو ہے سول نافرمانی کی وہ شروع کی جائے گی، اور وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہے. بخاری صاحب، اب 9 مئی اور 26 نومبر کی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ سب الگ الگ فگر بتا رہے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ گمشدہ ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. تو بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن والی بات بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، پراپر اس کی انویسٹیگیشن ہو کہ 9 مئی کو کیا ہوا اور 26 نومبر کو جو واقعات پیش آئے اس کی کیا سچائی ہے تاکہ سب کے سامنے آ سکے؟ جس تواتر سے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے ایسے ہوگا کہ فیملی میں اگر کسی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن ہی بنے گا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو حقائق، جوڈیشل کمیشن وہاں بنتا ہے جہاں فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہو، جہاں شواہد نہ ہو، جہاں ثبوت نہ ہو. مطلب 9 مئی کے حوالے سے اگر ان کو شواہد چاہیے تو میں ان کی عقل کا ماتم 4 دفعہ کرنے کے لیے تیار ہوں. واسطے آپ اپنے کیسز لڑیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ثابت کریں کہ جناب حکومت غلط کہہ رہی ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے فتاوے جاری کرنے کے بعد پھر آپ کو شرم بھی نہیں آتی. سب سے بڑی جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے. دیکھیے جیسا میں نے کہا، جس پارٹی، اس لیے بانی پی ٹی آئی کے پاس اس وقت جو موسٹ امپورٹنٹ کام کرنے کا ہے، چاہے وہ بائی ورچوئل کریں، ورچوئل طریقے سے کریں، چاہے وہ اپنے ذاتی حوالوں سے پیغام دے کے کریں، وہ ہے پارٹی کے اندر دھڑے بندی کو ختم کرنا. اگر ان کی پارٹی کی دھڑے بندی ختم نہ ہوئی، پارٹی پہلے جب تقسیم ہوئی تھی 3 گروپوں میں، آپ کو یاد ہے، بالکل تب بھی پارٹی کی تباہی ہوئی تھی، ووٹ بینک کی بھی تباہی ہوئی تھی. اور اب جو دھڑے بن گئے ہوئے ہیں، وکیل سمجھتے ہیں کہ ان جو سیاسی لیڈر ہیں انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا. جو بنیادی تصاد ہے، کیونکہ یہ تو یعنی یہ تو کوالیفائی فصلی بٹیروں میں بھی نہیں کرتے.
یہ تو پیراٹروپرز ہیں جو لینڈ ہوئے، چونکہ بانی نے مقدمے لڑوانے تھے اس لیے ان کو عہدے دے دیے، تو وہ سمجھتے ہیں پارٹی ان کی ہو گئی ہے. یہ ایسے نہیں ہوگا. جو فور موسٹ تھنگ، آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں، آئی ایم نو بڈی ٹو امپوز اٹ. وہ یہ ہے کہ بانیوں کو چاہیے کہ پارٹی کے اندر سے دھڑے بازی ختم کرے، تبھی ان کی جو نیگوشیٹنگ اسٹرینتھ ہے وہ اسٹرانگ ہوگی اور وہ حکومت کے سامنے بیٹھیں گے ان اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. پارٹی اگر بکرنگ اگر جاری رہے گی، پارٹی اسی طرح گروپوں میں بکھرتی رہے گی، تو جو ان کی نیگوشیٹنگ اسٹرینتھ ہے وہ کمپرومائز ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت بڑی بڑی پارٹیاں جو ہیں، آپ نے دیکھا کیا ہوا عوامی لیگ کا بنگلہ دیش میں، آپ نے دیکھا ماضی میں کیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کا، بالکل آپ نے دیکھا ماضی میں کیا ہوا تھا نون لیگ کا بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے کرنے کے ہیں. اگر آپ ہر نئے لمحے پر گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں گے، آپ اپنی سٹرینتھ انویسٹ کر کے اس کو لوز کر رہے ہیں. ظاہر ہے دھمکی سے مذاکرات ویسے کیونکہ وہ لوگ جو خان کی ایک آواز کے اوپر واقعتاً لاکھوں کی تعداد میں آ جاتے تھے، وہ اب صرف ایک صوبے سے نکلتے ہیں، اور کون لوگ نکلتے ہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب، آپ جس طرح سے بات بھی کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں آپ، پھر آپ کہتے ہیں دھمکی بھی لگاتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ کریں گے. 24 نومبر کا احتجاج، تب بھی یہ کہا گیا کہ ہم احتجاج کریں گے، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو نہیں تو ہم احتجاج کریں گے. اب سول نافرمانی والی تحریک، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کریں ہم سے، دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک تحریک چلانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو کبھی بھی دھمکی سے مذاکرات تو نہیں ہو سکتے، یہ تو ایک فیکٹ ہے. میں اس کا آپ کو نتیجہ بتاتا ہوں کیا ہوا ہے، ان دھمکیوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے. الٹیمیٹلی اب حکومت نے عمران خان کے خلاف فائنل کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو اتنا ڈینجرس ہے کہ اس میں سے کیسے وہ نکل پڑیں گے یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے. وفاقی حکومت کی خصوصی کمپلینٹ پر ایف آئی اے نے کاروائی کی ہے اور کیس مکمل کر کے آلموسٹ وہ یعنی لانچ ہونے والا ہے. کیوں مشکلات بڑھا رہے ہیں خان صاحب کی، خدا کے واسطے. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو پارٹی کے اندر اس وقت لیڈر بن گئے ہیں بونے قد بڑے دکھائی دینے کی ہر کوشش کرتے ہیں، وہ اس کے لیے دائرہ تنگ کر رہے ہیں. مجھے وایوواڈا کی ان باتوں پہ یقین کرنے پہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، وہ تو بیگم صاحبہ کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں اور جو بانی پی ٹی آئی کی سیاست نہیں اس کی زندگی ختم کرنے کے درپے ہیں. اچھا بخاری صاحب، وابڈا صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی جان بچانا چاہتے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے. تو اب فیصل وابڈا صاحب کی جو کنسرن ہے بانی پی ٹی آئی کو لے کر، اس کو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ ایک سنسیئر کنسرن اور سنسیئر اپروچ ہے ان کی؟ دو چیزیں ہیں جو وابڈا صاحب کی پلس ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پارٹی کے اندر رہے ہیں بڑے طویل عرصے تک، ٹھیک ہے، اور پارٹی کے ان سائڈ آؤٹ سے واقف ہیں. وہ ٹیمپرامنٹ جانتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا کیا ہے، کیا وہ کہہ سکتے ہیں، کیا وہ نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے ڈیپ روٹڈ بڑے اسٹرانگ تعلقات ہیں. تو وابڈا از ناٹ ون انڈیویجول ناؤ. He is a man with a lot of information and with a lot of backing and support. تو میں ان کو ان کی کہی ہوئی بات کو پھینکنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ پچھلے 4-5 مہینوں میں انہوں نے جو کہا وہ ویسے ہی ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ مار پڑے گی ان کو اسلام آباد میں، ان کو پڑا تھا نا، اس نے کہا تھا نا کہ یہ بھاگ جائیں گے. جو بات اس نے کہی تھی 24 نومبر والی، ایک ایک بات پوری ہوئی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ we should take Wada seriously because اس کے پاس اسٹرینتھ بھی ہے اور اس کے پاس انفارمیشن بھی ہے. تو بانی پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ کس سے ہے، کس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں؟ بہنوں سے، اس نے کہا ایک تو پارٹی کے وہ لوگ جو کمپرومائزڈ ہیں، اور دوسرا جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے وہ ان کے نزدیک، میں اس کو بالکل بھی یعنی کیا کہتے ہیں سبسٹینشیٹ نہیں کر رہا ہوں، ان کے نزدیک ان کی بیگم صاحبہ ہے. اچھا بخاری صاحب، ہم احتجاج کی بات کر رہے تھے، 24 نومبر کا جو احتجاج تھا، بشرا بی بی جو دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ آخر تک وہاں پر موجود تھیں، اور اس بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے بخاری صاحب؟ کیا بشرا بی بی واقعی وہاں پر اینڈ تک موجود رہی ہیں؟ یہ بھی وہی من گھڑت کہانیاں جو سامنے آ رہی ہیں؟ نہیں یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. دیکھیے، میں نے جیسا کہا ہر چیز ویڈیو پر موجود ہے. ان کا جو وہاں سے فرار ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی جگہ ویڈیو کے اوپر موجود ہے، اس لیے اس کے اوپر ہم زیادہ بات نہ کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ابھی رائٹ ناؤ کیا سوٹیبل آپشن ہے جو ان کی فیور میں جا سکتا ہے؟ The best option is that they should initiate dialogue genuinely. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ڈائلاگ کس سے کرے؟ حکومت سے کرے، اسٹیبلشمنٹ سے کرے؟ کیونکہ حکومت سے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ براہ راست بات نہیں کرنی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے
کہ بات آپ کو جب حکومت ہی سے کرنی ہے تو پھر آپ اس کے اندر اپنے آپ کو یعنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. ڈونٹ میک اٹ اے ایشو آف یور پریسٹیج. اور اس کے لیے آپ کو مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. دیٹس دا لاسٹ تھنگ یو ہیو. قائد صاحب، مریم نواز شریف نے بھی کچھ ایک اہم اقدام کیا ہے میرا خیال ہے پروگرام میں، اس کو بھی ایک دفعہ شامل کر لیتے ہیں اور ناظرین کو دکھا بھی دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا بریف کر دیا جائے. تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پہ یہ جو انیشیٹو ہے جس کا نام انہوں نے مریم کی دستک رکھا ہے، جی یہ مجھے خوشگوار حیرت ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے چاہے وہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہے، چاہے وہ ایف آئی آر کی کاپی ہے، چاہے نکاح سرٹیفکیٹ ہے، چاہے ڈرائیونگ لائسنس ہے، چاہے ای اسٹیمپنگ ہے، موٹر سائیکل و گاڑیوں کی ٹرانسفر ہے، انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید ہے، یہ سب کچھ شامل کر کے زندگی آسان کر دی ہے انہوں نے. دیٹ ول بی ایٹ یور فنگر ٹپ. بندہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا. ایک اضافہ میں اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس میں اسلحہ لائسنسوں کی تجدید کا بھی شامل کر دیں تو یہ اتنی بڑی آسانی ہوگی، اس لیے کہ بہت لوگ رولتے ہیں، میں ان میں سے شامل ہوں جو خود بھی رولتا رہا ہوں. تو اس کو اگر شامل کر دیں تو یہ واقعی طور پہ یہ ہیں کام کرنے کے جس سے ایک عام آدمی کی زندگی میں سہولت آئے. یہ اگر اسی طریقے سے چلتے رہے تو یقینی طور پہ بہت سی زندگی آسان ہو جائے گی، اور اس صوبے سے دوسروں کو بھی مطلب ہے تقلید کرنی چاہیے، اس کی اپنانا چاہیے ایسے اقدامات کو جو عوام کی زندگی کو سہل بنانے کے لیے. بالکل ان اقدامات کو اپنانا بھی چاہیے اور ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑا ایک احسن اقدام ہے جس کی تعریف کرنا بنتا بھی ہے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے پر شامی عوام کافی خوش دکھائی دے رہی ہے. بخاری صاحب، وقت ہمارے پاس کم ہے، اب شام کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر 5 دہائیوں سے زیادہ قائم اسد رجیم کا خاتمہ ہوا ہے. اس 5 دہائیوں کا جو معاملہ ہے اس میں بے پناہ فسطائی ہتھ کنڈے اپنی عوام کے خلاف استعمال کیے گئے. بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے، سینکڑوں کی تعداد نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے اور جیلیں بھر دی گئی وغیرہ وغیرہ. ہماری دعا یہ ہے کہ اب وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے کوئی بہتری آئے، تباہی نہ آئے، کیونکہ جو گروپ وہاں پر اس وقت اقتدار میں آیا ہے، تحریر الشام کا تعلق جو ہے 2011 میں القاعدہ سے تھا، اور دولت اسلامیہ کے سابق سربراہ ابو بکر بغدادی گروہ کی تشکیل میں ان کا بڑا رول تھا. تو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو شام میں اس وقت صورتحال ہے اس سے اسرائیل فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. اس نے آلریڈی اپنی جو فوجیں ہیں ان کو گولان پر قبضے کا گولان آپ کو پتہ کتنا سینسٹیو پوائنٹ ہے. اسرائیلی ٹینک جو ہیں وہ جنوبی شام میں داخل ہو گئے ہوئے ہیں اور فوج کو بفر زون اور قریبی کمانڈنگ پوزیشن پر قبضہ کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی اس صہیونی ذہنیت کے بلبوتے کے اوپر چڑھائی کر دے شام کے اوپر بھی. شام ایک امپورٹنٹ ملک ہے، ایک امپورٹنٹ مسلم ملک ہے اس خطے میں. تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہاں پر صورتحال جو ہے وہ امن کی طرف بڑھے اور اسرائیل اس سے کوئی غلط فائدہ نہ ہو. صورتحال جو ہے وہ امن کی طرف بڑھے. 53 سالہ اقتدار تھا الاسد خاندان کا جو کہ ختم ہو گیا ہے. اب شام میں نئی کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ دیکھنا باقی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.